بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے علم میں ہے کہ یہ رمضان المبارک 29ویں شب، اور ایک گمان یہ ہے کہ ہو سکتا ہے یہ شب قدر بھی ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ رمضان اب ختم ہونے والا ہے۔ رمضان کی برکتوں کی رات یہ ضرور ہے۔ میں اور آپ یہاں موجود ہیں، سب سے پہلے ہم اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں مزید ایک رمضان عطا فرما، ورنہ آپ اپنے ارد گرد و نواح ملاحظہ فرمائیں اور دیکھیں کہ بہت سے ایسے حضرات تھے جو گزشتہ سال ہمارے ساتھ اور وہ اس سال نہیں، جاں بحق ہو گئے، شہید ہو گئے، دنیا سے چلے۔ تو یہ اللہ کا کرم کہ اس نے ہمیں یہ رات اور یہ پورا مہینہ عطا فرمایا، تراویاں پڑھیں، پورا قرآن مجید فرقان حمید سنا اور سنایا، تلاوت کی، اور ان راتوں میں ہم شریک۔ رمضان کی برکتیں صرف ایک جھلک ہم اس کی پیش کرتے ہیں، جس سے آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ رمضان کتنی برکت والا مہینہ ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی، جب رمضان کا مہینہ آتا تو میں دیکھتی کہ حضور علیہ السلام اپنے آرام اور بستر کو فراموش کر دیا کرتے، آرام ہی نہیں فرمایا کرتے تھے رمضان میں، اور بستر کو فراموش کر دیتے۔ میں اور آپ کیا، امام شافعی اور امام اعظم رضی اللہ عنہما دونوں کے حالات میں ہم نے پڑھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ دن میں ایک قرآن مجید ختم فرماتے اور رات میں ایک قرآن مجید ختم کرتے۔ یہ پنکھا جہاں سے آ رہا ہے اس کو ذرا بند کرو، پنکھا ہوا نہیں چاہیے۔ ایک دن میں تلاوت کرتے، ایک رات میں تلاوت کرتے، اور ایک تراویوں میں ختم فرماتے۔ گویا رمضان میں 61 قرآن مجید فرقان حمید ختم کرتے۔ بالکل امام شافعی رضی اللہ عنہ کے متعلق بھی ہم نے پڑھا کہ وہ رمضان ایک قرآن مجید دن میں، ایک رات میں، اور ایک تراویوں میں ختم فرماتے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم اپنا نظام الاوقات پاروں کی تقسیم نکال کر یہ سوچیں یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک آدمی دن میں اور رات میں عبادت کرتا اور وہ پورے قرآن کو ختم کرتا۔ تراویوں کا تو قرآن مجید سمجھ میں آتا، یہ وجہ کیا؟ اصل اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے نیک بندوں کے اوقات میں برکت عطا فرما دیتا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہو رہا بھائی؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے اوقات میں برکت عطا فرما دیتا، اور یہ بات بغیر دلیل کے میں نہیں عرض کر رہا۔ حضرت امام نووی رحمت اللہ تعالی علیہ جنہوں نے مسلم شریف کی شرح لکھی، یہ 6 7ویں ہجری کے محدث، ہماری یہاں درس نظامی میں اگرچہ امام نووی شافعی مگر پوری دنیا میں درس نظامی میں ان کی مسلم شریف پڑھائی جاتی جس کی شرح امام نووی نے کی۔ دمشق میں ان کا مزار، نوا کے رہنے والے،
اس لیے نووی کہلاتے ہیں، بعضوں نے نووی بھی ان کو کہا۔ ان کی کتاب ہے بستان العارفین، اس میں فرماتے میں نے اپنے مشائخ سے، یہ امام نووی کہتے، میں نے اپنے مشائخ سے سنا کہ اللہ تبارک و تعالی علماء کے اوقات میں برکت عطا فرماتا۔ میں نے اپنے اساتذہ سے سنا کہ امام غزالی کی کئی سو تصانیف، اگر ان کی عمر کو دیکھا جائے تو ایک آدمی اتنی عمر میں اتنی کتابیں نہیں لکھ سکتا۔ تو سوال کیا جاتا کہ امام غزالی کی اتنی عمر تو نہیں جتنی ان کی تصانیف ہیں۔ فرماتے میں نے اپنے اساتذہ سے سنا کہ اللہ تبارک و تعالی نے امام غزالی کے اوقات میں برکتیں عطا فرما دی۔ اور اس کے بعد دوسرا واقعہ نقل کرتے کہ بعض ایسے بزرگان دین ہیں جن کے متعلق میں نے اپنے استادوں سے سنا کہ انہوں نے خانے کعبے کا طواف کرنے میں کئی ہزار قرآن مجید ختم کیے۔ بظاہر ممکن نہیں کہ خانے کعبے کا طواف کرنے میں ہزاروں قرآن مجید کا ختم ہو، بات وہی ہے کہ اللہ اپنے نیک بندوں کے اوقات میں برکت عطا فرما دیتا، جس میں اللہ تبارک و تعالی ان سے کام لیتا۔ اور دوسری دلیل بھی سنیے، آپ جانتے ہیں ہمارے آقا و مولا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل ہوا۔ حضرت داؤد علیہ السلام پر اللہ تبارک و تعالی نے زبور نازل فرمائی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی سیرت کی کتابیں آپ پڑھیے، قصص، جو انبیاء کرام علیہ السلام کے معتبر۔ ہم اور آپ بڑی مشکلوں میں رمضان میں 20 رکعتوں میں پورے مہینے میں قرآن مجید ختم کرتے، اور حضرت داؤد علیہ السلام اپنے گھوڑے پر سوار ہونے کے لیے آتے، ایک رکاب میں پیر رکھتے اور دوسری رکاب میں پیر رکھنے تک پوری زبور تلاوت کر دیا کرتے۔ اللہ نے ان پر اتنا آسان کر دیا، تو بات کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بزرگوں کے اوقات میں برکت رکھی کہ وہ دن میں ایک قرآن مجید، رات میں ایک قرآن، تراویح میں ایک قرآن، یہ ان کا معمول۔ عزیزان گرامی، رمضان مشکاہ شریف میں حدیث ہے، اور اس کا پورا متن ابن خزیمہ کی صحیح میں، اور وہ یہ ہے کہ جس کے راوی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث بہت طویل، اس میں ہم اپنے یہاں جمعے میں گفتگو کافی اور شافی اور وافی کر چکے، صرف ہم اس کے چند نکات بتاتے ہیں۔ وہ یہ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ رمضان میں اللہ تبارک و تعالی مومن کا رزق بڑھا دیتا ہے۔ اس میں ایک رات جو 1000 مہینے سے افضل، 1000 مہینوں کو آپ ذرا کیلکولیٹ کریں، 83 برس 4 ماہ بنتے، 83 برس آدمی کی عمر نہیں ہوتی، اگر وہ ایک شب قدر اپنی زندگی میں پالے تو گویا اس نے 83 برس کی عبادت کر لی۔ ایک شب قدر اگر اب دنیا میں پالے وہ اپنی زندگی میں، تو شب قدر ایک پانے سے 83 برس کی عبادت کامل اس نے عرصہ اللہ کی عبادت میں گزارا۔ اس میں کا رات جسے شب قدر کہتے، اور اس میں جب کوئی آدمی کسی نیکی سے تقرب حاصل کرے، شراح حدیث اس کا ترجمہ کرتے ہیں یعنی نوافل ادا کرے رمضان میں، فرما اس کا ثواب فرضوں کے برابر ہے۔ سوال پیدا ہوتا، نوافل کا ثواب فرضوں کے برابر، تو فرضوں کا ثواب کیا ہوگا؟ اسی حدیث میں ہے جو مشکات میں بھی موجود کہ فرضوں کا ثواب 70 فرضوں کے برابر، نفل کا ثواب فرضوں کے برابر، فرضوں کا ثواب 70 فرضوں کے برابر۔ کل ہم جمعہ پڑھیں گے، 4 جمعے ہم پڑھ چکے، یہ بھی اللہ کا انعام ہے کہ اس مہینے میں 5 جمعے آ گئے۔ ایک جمعہ ہم پڑھ رہے ہیں جس کا ثواب 70 جمعے کے برابر۔
آپ اندازہ لگائیے سال کتنا ہوتا ہے؟ 365 دن انگریزی کی، اور اسلامی تاریخ میں 352 دن سے تجاوز نہیں ہوتے. 29واں یا 30واں چاند ہو، 352 دن سے زیادہ نہیں. زیادہ سے زیادہ ایک سال میں 48 جمعے ہوں گے. پورے سال کے جمعے 48 ہیں، لیکن رمضان کا ایک جمعہ 70 جمعوں کے برابر. آپ نے غور فرمایا کہ کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت اور برکت اس رمضان میں. فرما اس میں کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کو روزہ افطار کرائے، اسے ایک روزے کا ثواب ملے گا. آپ جغرافیہ دیکھیے، تاریخ دیکھیے کہ رمضان میں روزے فرض ہوئے ہیں 2 ہجری. 2 ہجری مسلمانوں کے لیے بہت ہی زیادہ غربت کا زمانہ تھا. اگر میں یہ کہنے لگ جاؤں کہ غربت کا عالم کیا ہے تو عزیزان گرامی آپ کے رونگٹے جو ہیں وہ کھڑے ہو جائیں کہ کیا غربت تھی اس زمانے میں. ایک مثال دے کر آگے چلتا ہوں. حضور علیہ السلام کے ایک صحابی تھے، فجر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد آتے، لیکن مسجد آنے کے بعد نماز فجر پڑھ کر حضور علیہ السلام دعا فرماتے، مگر وہ دعا سے پہلے چلے جایا کرتے. صحابہ نے شکایت کی، حضور کی دعا اور اس میں شرکت نہیں، اور یہ گھر چلے جاتے. ایک دن ان کی حاضری ہوئی، آپ آئیے، حضور نے بلایا. یہ کیا وجہ کہ آپ صبح بغیر دعا کے تشریف لے جاتے ہیں، دعا نہیں کرتے؟ سنی انہوں نے جو بات کہی وہ کیا؟ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا نہیں کہ مجھے کوئی آپ کی دعا کے ساتھ برکت حاصل کرنی نہیں ہے، نہیں، بلکہ معاملہ یہ ہے کہ میاں بیوی ہم دونوں کے پاس خالی ایک چادر. میں اپنی نماز ادا کرنے کے بعد اس لیے گھر جاتا ہوں تاکہ سورج طلوع ہونے سے پہلے میری بیوی وہ چادر لے کر اپنی نماز پڑھ لے. انداز لگائیے، میاں بیوی ایک چادر میں گزارا کر رہے ہیں. کیسی غربت کا زمانہ. آج تو اللہ نے ہمیں ہر نعمت عطا کی ہے، کون سی چیز جو ہمارے پاس نہیں، لیکن ہماری نافرمانیاں دیکھیے، شریعت سے برگشتگی ہماری دیکھیے، شریعت پر کتنا ہم عمل کرتے ہیں وہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. ہم بھی عوام ہی میں ہیں، کوئی ایسے نہیں کہ وی آئی پی زندگی گزارتے ہیں. روزانہ ہم دیکھیے کہ کس طریقے سے ہمارے معاملات شب و روز وہ ایک چادر میں 2 میاں بیوی نماز پڑھنے. اس قسم کے کئی واقعات میں آپ کے سامنے بیان کر سکتا ہوں. کہا یا رسول اللہ، ہم اتنی غربت میں تو کسی کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا نہیں سکتے. صحابہ کو گمان یہ ہوا کہ روزے کا ثواب جب ہوگا جب پیٹ بھر کے کھانا کھلایا جائے. سرکار فرماتے اے جماعت صحابہ، تم یہ سمجھے کہ پیٹ بھر کے کھلانے پر یہ ثواب موقوف ہے؟ فرما یہ ثواب تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک کھجور بھی کسی روزے دار کو کھلا دے تو عطا فرما دے گا. ایک گھونٹ پانی اگر پلا دے تب بھی اسے ثواب ملے گا. ایک گھونٹ اگر وہ لسی پلا دے تب بھی اسے ایک روزے کا ثواب ملے گا. اللہ اکبر. اور فرمایا آپ نے کہ کس قدر اجر و ثواب کا یہ مہینہ ہے، اور اس کے بعد فرمایا اس مہینے میں تم 4 باتوں کی کثرت کرو. ایک تو یہ کہ اس مہینے میں اللہ سے جنت مانگو اور جہنم سے پناہ مانگو. 2، تیسری بات کلمہ طیبہ کی کثرت کرو. چوتھی بات اس مہینے میں کثرت سے استغفار کرو. میں اور آپ کیا ہیں؟ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، مسلم شریف میں موجود ہے. حضور اللہ کے پیارے نبی سید الانبیاء امام الانبیاء فرماتے باوجود اس کے میں روزانہ 70 مرتبے اللہ تعالی سے استغفار کرتا ہوں، اور بعض روایتوں میں کہ 100 مرتبے اللہ تبارک و تعالی سے استغفار کرتا ہوں. تو میری آپ کی کیا حیثیت؟ فرما اس میں کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت کرو. اور اس کے بعد آخری میں ایک بات یہ ارشاد فرمائی جس میں ایمان تازہ ہو جائے، اس کی تفصیل اگر آپ سنیں. فرما وہ یہ ہے کہ جو شخص کسی روزے دار کو پانی پلائے تو کل قیامت میں اللہ تعالی، لفظ سن یہ کیا ہے،
کل قیامت میں اللہ تعالیٰ میرے حوض سے اسے ایسا جام پلائے گا کہ جنت میں جانے تک پیاس نہیں لگے گی. اب یہ بات بظاہر سمجھ میں نہیں آئی کہ میرے حوض سے ایسا پانی پلائے کہ جنت میں جانے تک پیاس نہیں لگے گی. قرآن مجید فرقان حمید سنیے، ارشاد باری تعالیٰ ہوا انا اعطینک الکوثر، میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرما دیا. یہ نہیں کہ فرمائیں. اچھا اگر کوثر کو بمانے کوثر لیا جائے تب بھی صحیح، لیکن اکثر علماء کوثر کو بمانے کثرت لیتے کہ دنیا اور مافیہا کی ہر شے کا اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کو مالک بنا دیا.